قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، جو پروگرام دیکھتے ہیں وہ ہے احکام قرآن، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو قرآن پاک میں آیات احکام ہیں، اللہ رب العزت نے جن آیات میں احکام بیان فرمائے ہیں اس کی تفسیر ہم اس پروگرام میں بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات کئی قسم کی ہیں، کچھ وہ ہیں جس میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا، کچھ میں اپنی صفات کو بیان فرمایا، کچھ میں پچھلی امتوں کے واقعات کو بیان فرمایا، کچھ میں جزا و سزا کو بیان فرمایا، عبرت، امثال و حکم کو بیان فرمایا، اور کچھ آیات وہ ہیں جس میں اللہ رب العزت نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو اسلام کی تعلیمات ہیں، فقہی احکام ہیں، ان کو بیان فرمایا۔ سورہ نور قرآن پاک میں ایک بہت ہی اہم سورۃ مبارکہ ہے، چونکہ اس سورت میں ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، کہ بلا شبہ اللہ رب العزت آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یعنی اسی کی بارگاہ سے اس کائنات کے اندر اجالا ہے۔ نور اس کی صفت بھی ہے، وہ نور بھی ہے، وہ منور بھی ہے، یعنی نور بانٹنے والا بھی ہے۔ تو یہ سورت جس کا نام سورہ نور رکھا گیا، اس سورت میں جو تعلیمات بیان کی گئی ہیں بلا شبہ وہ تعلیمات ایک معاشرے کے لیے نور کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر ان تعلیمات کو نکال دیا جائے تو معاشرے کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا چھا جائے گا۔ یہ سورۃ مبارکہ بنیادی طور پر فوکس کرتی ہے گھریلو زندگی کو، وہ زندگی جو چار دیواری کے اندر ہوتی ہے، اس کی حفاظت، اس کی عفت، اس کے آداب، اس کے طور طریقے، ان کو بیان کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مضامین ایسے ہیں جو اس سورۃ مبارکہ میں بیان کیے گئے، اس کی تفصیل بھی ہم بیان کریں گے۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضائل قرآن میں حارثہ بن مدرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ہماری طرف حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ تم لوگ سورہ نساء، سورہ احزاب اور سورہ نور کا علم حاصل کرو۔ ایک روایت میں ہے، ابو وائل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ حج ادا کیا اور میرے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، مفسر قرآن ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کے شہزاد ہیں۔ فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نور کو پڑھتے، اس کی تفسیر بیان کرتے، میرے ساتھی نے کہا سبحان اللہ، اس شخص کے منہ سے کیسے جواہر پارے نکلتے ہیں، اگر ترک ان کو سن لیتے تو مسلمان ہو جاتے۔ یہ سورۃ مبارکہ ہجرت کے 5ویں سال نازل ہوتی ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی ایک زندگی مکی زندگی ہے، اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید قیام فرماتے ہیں، اور پھر محرم کا مہینہ ہوتا ہے، نبی اکرم علیہ السلام مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں۔ تو ہجری مہینہ محرم سے اسی لیے شروع ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک انقلابی وقت ہے، ایک انقلابی دور ہے۔ مکہ کی زندگی ایک مظلومیت کی زندگی تھی، مسلمان اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ جب ہجرت فرمائی تو مسلمانوں نے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اسلامی ریاست کی جب بنیاد رکھ دی تو اب مسلمان ایک طرف تو کھل کر عبادت کر رہے ہیں، دوسری طرف اللہ رب العزت کی طرف سے آیات اور احکام نازل ہوتے جاتے اور مسلمان اس پر عمل کرتے جاتے۔ مثال کے طور پر جب ریاست ہی نہیں تھی تو دنیاوی جو جزا اور سزا ہے اس کا نظام نہیں تھا مکی زندگی میں۔ جب ریاست قائم ہو گئی تو
عدالتیں بن گئیں، قضا ہونے لگی، فیصلے ہونے لگے، جزا اور سزا کا عملی نظام جو ہے وہ بھی نافذ ہو گیا۔ تو یوں ایک ریاست جو کام کرتی ہے وہ کام رفتہ رفتہ شروع ہوئے، اور آج جن آیات پر ہم گفتگو کریں گے اس کا تعلق بھی قضا سے ہے، فیصلے سے ہے، سزا سے ہے، ایک ایسے جرم سے ہے کہ جس پر اسلامی ریاست وہ فیصلہ کرتی ہے اور مجرم کو سزا دیتی ہے۔ تو ہجرت کے 5ویں سال یہ صورت مبارکہ نازل ہوتی ہے۔ غزوہ بنی مستلق، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس غزوے سے واپس ہو رہے تھے، اور یہاں وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ حضرت سیدتنا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو جاتا ہے، اور قافلہ تھوڑا آگے نکل جاتا ہے، وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، اور اس کے بعد حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ رہے تھے، ان کے ساتھ وہ سوار ہو کر قافلے کے ساتھ ملتی ہیں۔ اس پر کفار نے معاذ اللہ بہت بری باتیں شروع کی، اور بہت ساری جو انہوں نے باتیں کی، تو حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت میں، ان کی برات میں، ان کی پاکیزگی میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس صورت نے جو نور عطا کیا، اس نور نے بیان کیا کہ حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، اور وہ صاحب عزت، صاحب عفت، عظیم خاتون ہیں۔ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر جو 9 رکوع ہیں اور 64 آیات ہیں، ان 64 آیات میں اہم کون سے مضامین بیان کیے گئے؟ آیت نمبر 1 سے لے کر 3 میں زنا کی سزا بیان کی گئی کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ آج انہی 2 یا 3 آیات پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ 4 اور 5 آیت میں مسلمان عورتوں پر جو تہمت لگاتے ہیں، زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ان کی سزا بیان کی گئی کہ اسلامی ریاست میں جب یہ مسئلہ پیش ہوگا تو قاضی ایسے لوگوں کو جب وہ جھوٹے ثابت ہوں گے کیا سزا دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کی عزت پر حملہ کر کے نکل جائے، بلکہ جو اسلامی ریاست ہے اس نے پورا اس کا ایک نظام دیا ہے۔ اس ریاست میں سزا رکھی گئی ہے اس شخص کے لیے کہ جو کسی پاکیزہ عورت پر تہمت لگائے زنا کی اور پھر ثابت نہ کر پائے۔ آیت نمبر 6 سے 10 تک ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا، یعنی پہلا مسئلہ تو تھا کوئی بھی شخص تہمت لگا دے، اور ان آیات میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، یا شوہر سمجھتا ہے کہ واقعتاً ایسا ہے کہ میری بیوی صحیح نہیں ہے، کسی غلط کام میں ملوث ہے، کسی سے مراد خاص کام، چونکہ بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم بہت ساری باتیں مبہم انداز میں بیان کرتے ہیں اس طرح کی، تو اب اس شوہر کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک پورا فقہی باب ہے۔ شوہر جو ہے اگر تہمت لگاتا ہے تو وہ گواہ پیش کرے گا، اور اس کے بعد پورا ایک طریقہ کار ہے، اسے لیان کہتے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ ہم کوئی تیسرے پروگرام میں بیان کریں گے، آج زنا کے متعلق بیان کریں گے۔ آیت نمبر 11 سے 26 تک حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منافقین نے ان پر جو تہمت لگائی تھی، اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ ان کا رد بیان فرمایا، اور حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت کو بیان کیا۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے، سورہ نور میں اس مقام پر کوئی نام نہیں لیا گیا کہ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ ان آیات کے اندر سارے مفسرین، علماء، محدثین سبھی کا اس پر اتفاق ہے کہ ان آیات میں جو برات بیان کی گئی ہے، جو پاکیزگی بیان کی گئی ہے، وہ حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کی گئی ہے۔ 27 سے 31 تک گھریلو آداب کے تعلق سے
بڑی اہم احکام بیان کیے گئے، جس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، داخل ہونے لگو تو سلام کرو، واپس جانے کا کہا جائے تو واپس چلے جاؤ۔ مزید بھی جو ہے وہ احکام بیان کیے گئے کہ مزید جو ہے وہ کس طریقے سے برتاؤ کرنا ہے، اور کس طریقے سے کس کا کتنا پردہ ہے، کیونکہ پردے کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک پردہ وہ ہے جو عورت نماز کے لیے کرتی ہے، نماز میں سوائے چہرے کی ٹکلی، کلائیاں دونوں اور پاؤں کے پنجے، پورا کا پورا جسم چھپائے گی۔ نماز کے حق میں باقی سارا جسم ستر ہے۔ ایک پردہ وہ ہے کہ جو عورت کا اپنے محارم سے ہے، جیسے بیٹی ہے، بہن ہے، تو وہ والد کے سامنے، بھائی کے سامنے بال کھول سکتی ہے، اس کا گلا نظر آئے تو مضائقہ نہیں، اس کی کلائی نظر آئے تو مضائقہ نہیں۔ تو ایک ستر وہ ہے کہ جو ایک عورت کا اپنے محارم کے لیے ہے، اور تیسرا ستر جو ایک عورت کا عورت کے لیے ہے۔ ایک ایسا نہیں کہ عورت ہے تو کوئی ستر نہیں دونوں کے درمیان۔ ایک مرد کا دوسرے مرد کے لیے ستر کیا ہے؟ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت، یہ ایک مرد کا دوسرے مرد کے لیے ستر ہے۔ مرد نے اگر بنیان پہن لی، بنیان بھی نہ پہنی، صرف تہمت باندھ رکھا ہے، اور ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت جو اس کا جسم کا حصہ ہے چھپا ہوا ہے، تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس حصے میں سے کچھ ظاہر ہے، جیسا کہ فٹ بال کھیلتے ہیں لوگ، ان کے گھٹنے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ گاؤں دیہاتوں کے خاص طور پر وہ بنیان پہنتے ہیں، دھوتیاں باندھتے ہیں، اور ان کے ناف کے نیچے کا حصہ بھی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ آج کل لوگ پینٹ پہنتے ہیں، تو پینٹ جو ہے وہ اتنی نیچے ہوتی ہے، خاص طور پر بعض اوقات نماز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو شرٹ اوپر ہو جاتی ہے اور پینٹ نیچے ہو جاتی ہے، اور نیچے کا حصہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک مرد کا دوسرے مرد کے لیے جو ستر کا حصہ ہے، ایک عورت کا بھی دوسری عورت کے لیے وہی ستر ہے۔ ناف کے اوپر ستر نہیں ہے، یہ ایک عورت کا دوسری عورت کے لیے ہے۔ تو اگر اس سے نیچے کا حصہ ڈاکٹر کے لیے بھی کھولنا پڑتا ہے، عورت ڈاکٹر کے لیے بھی شدید ضرورت ہوگی جبھی کھولے گی، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر یہ عورت ہے تو کوئی ستر نہیں ہے، نہیں، وہاں بھی ایک ستر کا نظام موجود ہے۔ تو 3 اقسام بنتی ہیں ستر کی۔ ان آیات کے اندر ستر پر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے، اور آیت نمبر 31 سے لے کر 40 تک نکاح کا حکم دیا گیا کہ جن عورتوں کا نکاح نہیں ہوا ان کا نکاح کرو، اور جن کے پاس وسائل نہیں ہیں پھر وہ کیا کریں، اس بات کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 41 سے 46 تک اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بیان کیا، اس کے دلائل بیان کیے، اور 47 سے 54 تک منافقین کو متنبہ کیا کہ دوگلی پالیسی پر عمل نہ کرو، اور 55 سے 57 تک نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو یہ خوشخبری دی کہ زمین تمہارے لیے ہے، تم اس زمین کے خلیفہ ہو، تمہارے لیے فتوحات ہیں۔ تو یہ وہ اہم مضامین ہیں کہ جو سورہ نور میں بیان کیے گئے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک معاشرتی زندگی میں ان مضامین کی کتنی اہمیت ہے، ایک گھریلو زندگی میں ان مضامین کی کتنی اہمیت ہے۔ یہاں تک بیان کیا گیا کہ جناب اگر تمہارے نوکر نہ سمجھ ہیں وہ گھر میں آ سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے 7-8 سال کا بچہ ہے یا اس سے بھی چھوٹا بچہ ہے، وہ آ سکتا ہے، لیکن جب سمجھ ہونے لگے تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے، جب یہ بالغ ہو جائیں تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے۔ بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں مرد نوکر رکھے ہوتے ہیں، اگر رکھے ہوئے ہیں تو پھر ان کو پردے کے جو احکام ہیں اس کو فالو کرنا پڑے گا، خواتین سامنے نہیں آ سکتی۔ تو ایک معاشرتی، ایک گھریلو اور ایک تمدنی زندگی کے تعلق سے یہ صورت مبارکہ بہت زیادہ اہم ہے۔ چلتے ہیں آیات مبارکہ کی طرف۔ سب سے پہلے
پہلی آیت مبارکہ اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ یہ ایک سورت ہے کہ ہم نے اتاری اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائیں کہ تم دھیان کرو۔ صورتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت احکام بیان کرنے سے پہلے ان کی اہمیت کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ ایک صورت ہے جو ہم نے اتاری ہے، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے اس میں بہت سارے فرض احکام بیان کیے ہیں، لہٰذا ان احکام کا جاننا، ان کا سیکھنا، ان پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت ضروری ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم ان احکام کے حوالے سے دھیان کرو، جہالت نہ ہو، نا علمی نہ ہو، بے عملی نہ ہو۔ تو ایک تنبیہ بیان کی گئی، اب احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 2 تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منہما 100 جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جو عورت بدکار ہو اور جو مرد، تو ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور پچھلے دن پر، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو۔ ناظرین محترم، برائیاں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر معاشرے میں پھیل جائیں تو پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ صرف خاندان تباہ نہیں ہوتے، پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کا اپنا ایک نظام ہے، اپنا ایک طریقہ ہے، مسلمان اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرتے ہیں۔ جب سے ٹیکنالوجی بڑھی ہے اور یہ کہا جانے لگا ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج کی مانند ہے، یعنی پوری دنیا ایک گاؤں ہے، تو یہاں کی چیز وہاں، وہاں کی چیز یہاں، یہاں کے رسم و رواج وہاں، وہاں کے رسم و رواج یہاں، یہاں کے طور طریقے وہاں، وہاں کے طور طریقے یہاں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ مسلمانوں کا اپنا طور طریقہ ہے، مسلمان قرآن کو فالو کرتے ہیں، احادیث کو فالو کرتے ہیں، مسلمانوں کے ہاں ایک نظام ہے۔ ورنہ آپ اگر یورپ کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، دیگر ممالک کو دیکھیں، تو وہاں اب نکاح کا کوئی تصور باقی نہیں رہا۔ دن بدن جو ہے وہ نکاح سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جو اہل کتاب ہیں، خاص طور پر جو یہودی ہیں، وہ پھر بھی آج اپنی کچھ تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، لیکن جو نصارہ ہیں، نصارہ ان ممالک کے اندر جو رہتے ہیں وہ تقریباً دہریے ہو چکے ہیں، وہ اصلاً یعنی دین کو مانتے ہی نہیں۔ ایک تو یہ نا کہ وہ 3 خدا کے قائل ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، یہ سب باتیں تو اس وقت بھی تھیں جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ قرآن پاک نے فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ مشرکین ہوں یا اہل کتاب ہوں۔ مطلب اہل کتاب نے کیا کفر کیا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، وہ لوگ 3 خدا کے قائل تھے۔ تو یہ عقیدے تو ان کے اس دور میں بھی موجود تھے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا،
لیکن اس کے باوجود انہیں اہل کتاب کہا گیا۔ کچھ معاملات میں ان کے ساتھ الگ جو ہے وہ طور طریقے اپنائے گئے، لیکن آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نصارہ تقریباً دہریے ہو چکے ہیں، چرچ ویران ہو چکے ہیں، وہ چرچ ان کے بک رہے ہیں، کوئی وہاں جانے والا نہیں ہے۔ تو جب کوئی شخص دہریہ ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کسی خدا کو نہیں مانتا، کسی تعلیم کا پابند خود کو نہیں سمجھتا، اس کے نزدیک جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے نزدیک جو غلط ہے وہ غلط ہے، وہ کسی بھی طرح کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، جبکہ مسلمان کی زندگی اس سے مختلف ہوتی ہے۔ سر تسلیم خم کرنے کا نام اسلام ہے، تو اسلام جب کوئی اختیار کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے مسلمانوں کا اختلاط غیر مسلموں سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، بعض وہ برائیاں کہ جو اعلیٰ درجے کی برائیاں تھیں، بہت شاذ و نادر سننے کو ملتی تھی، لیکن اب وہ برائیاں بڑھتی چلے جا رہی ہیں۔ وہ شراب ہو، مطلب وہ کون سی فلم بنائی جاتی ہوگی جس میں شراب کے سین نہ اپنائے جاتے ہوں؟ ممکن ہے ڈراموں کی حد تک شراب نہ دکھائی جاتی ہو، لیکن شراب جو ہے وہ مسلمان ممالک کے اندر جو ڈرامے بنتے ہیں اس میں دکھائی جاتی ہے، بلکہ پاکستان میں اوپنلی شراب جو ہے نہیں بیچ سکتے، بعض ممالک ہیں وہاں اوپنلی بک رہی ہوتی ہے، جیسے ترکی ہے، آج بھی وہاں شراب کی دکانیں عام ہیں، اوپنلی لوگ خرید رہے ہوتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ کچھ ممالک میں آج بھی پابندی ہے، جیسا کہ کچھ عرب ممالک ایسے ہیں ان میں پابندی ہے، کچھ میں نہیں ہے۔ بات کرتے ہیں اگر زنا کی، تو دیکھیے ایک معاملہ یہ ہے کہ کسی شخص کو حیدرآباد جانا ہے، اب اپنے گھر سے جب وہ حیدرآباد جائے گا تو اڑ کر تو نہیں جائے گا، تو پہلے وہ انتخاب کرے گا کہ میں حیدرآباد کیسے جاؤں، کون سی گاڑی میں جاؤں، ٹرین سے جاؤں یا بس سے جاؤں۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے ڈیسائیڈ کر لیا بس سے جانا ہے، اب میں صدر سے بیٹھوں یا لاصف سے بیٹھوں یا الکرم سے بیٹھوں، اب اس نے انتخاب کر لیا الکرم سے بیٹھنا ہے، اب وہ سوچے گا کہ میں گھر سے کیسے جاؤں، کوئی میرا دوست چھوڑے، ٹیکسی کروں، کوئی آن لائن ٹیکسی کروں، کیا کروں، رکشہ کروں۔ تو بہت ساری چیزیں حیدرآباد جانے کے لیے واسطہ بنیں گی، وسیلہ بنیں گی، یہ بہت ساری چیزوں کو اختیار کرتا ہوا اپنی منزل پر پہنچے گا۔ زنا ایک بہت بڑی برائی ہے، بہت ہی بڑی برائی ہے، کوئی بھی بندہ براہ راست اس برائی تک نہیں پہنچ جاتا، پہلے وہ جو ابتدائی سٹیپس ہیں ان کو اختیار کرتا ہے۔ یعنی اگر معاشرے کے اندر بے پردگی ہے، اگر معاشرے کے اندر عورت اس طرح گھر سے نکلتی ہے کہ اس کا ستر ظاہر ہے، اس کی وہ زینت کہ جو اللہ نے غیر مردوں کے لیے کھولنے کا حکم نہیں دیا، جیسا کہ اس کے بال ہیں، وہ گھر میں ہے تو کھول سکتی ہے، گھر کا پردہ ایک جدا گانا ہے، اس کی زینت اجنبی مردوں کے لیے نہیں ہے، اس کا مسکرانا، اس کا میلان اجنبی مردوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جب ہم عورت کو ایک ڈیکوریشن پیس بنانے کی کوشش کریں گے، کوئی اشتہار جب اس سے خالی نہیں ہوگا، نفسیات کیا ہے کہ مرد دیکھتے ہیں، راغب ہوتے ہیں، کھڑا کرنا ہے جناب ریسپشن پہ بھی عورت کو، اس کو بھی ایسے کپڑے پہنانے ہیں کہ جس میں اٹریکشن زیادہ ہو۔ مطلب مسلمانوں کو تو لباس بڑا ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے، خواتین کا وہ تو پردہ کرتی ہیں، وہ تو عبایا لیتی ہیں، وہ تو حجاب کرتی ہیں۔ تو کچھ نادانستہ اور کچھ دانستہ اقدامات ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر اس تعلق سے خرابیاں پیدا کرتے ہیں، نظر کو میلا کرتے ہیں، سوچ کو گندا کرتے ہیں، قدم آگے بڑھتے ہیں۔ مطلب یہ آفس میں کوئی کھڑا کر رہا ہے کسی کو، یا کسی اور اعتبار سے کوئی ایسا ماحول ہے، یہاں ٹھیک ہے کسی کا برائی کا قصد نہیں ہوگا، لیکن ایک جب نظام جدا گانا اپنایا گیا تو ایک ہوتا ہے نا کہ سیفٹی رول جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ
سیف سائڈ پر ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جناب خطرہ یہاں ہے تو آپ نے یہیں بچنا ہے، بلکہ خطرے سے آپ 20%، 25%، 30% خود کو محفوظ رکھتے ہیں. ہم گھر میں بجلی لگاتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نے بٹن بند کر دیا تو بجلی بند ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ہم مین سوئچ لگاتے ہیں. مین سوئچ لگانے کے ساتھ ساتھ ہم بریکر لگاتے ہیں کہ ابھی کرنٹ زیادہ آ جائے تو بریکر بند ہو جائیں. جہاں بجلی جو ہے وولٹیج اپ ڈاؤن ہے وہاں ہم اہم جو مشینریز ہوتے ہیں اس کے ساتھ اسٹیپلائزر لگاتے ہیں کہ کہیں یہ جل نہ جائے، اس سے پہلے اسٹیپلائزر لگانا ہے. تو خطرے کے آگے بند باندھنے ہوتے ہیں. کوئی جنگ کا معاملہ ہے، جنگ کے اندر یہ نہیں ہے کہ جناب دشمن آپ کے شہر میں آ جائے پھر آپ دشمن سے لڑیں گے، بلکہ دشمن دور رہے. پہلے جب جنگیں ہتھیاروں سے لڑی جاتی تھیں، یعنی ہتھیار سے مراد تلوار سے اور نیزوں سے لڑی جاتی تھیں، تو فصیل بنائی جاتی تھی، قلعے بنائے جاتے تھے تاکہ دشمن جو ہے وہ داخل ہی نہ ہونے پائے شہر میں. یہ نہیں ہے کہ جناب شہر میں داخل ہو جائے پھر ہم دیکھ لیں گے دشمن سے، پھر ہم بڑے بہادر ہیں. نہیں، جو خطرہ ہے اس کو بہت دور رکھ کے سیف زون میں کھیلا جاتا ہے، سیف زون میں رہ کر تدابیر اختیار کی جاتی ہیں. تو اصل برائی ہے زنا. اب کوئی گانا اٹھائیے، اجنبی عورت کی تعریفیں ہیں، اس کی طرف میلان کے الفاظ ہیں، اس کے لیے تڑپنے کے الفاظ ہیں، جنون، عشق، محبت. کوئی فلم خالی نہیں، کوئی ڈرامہ خالی نہیں. اور جو ایک حدود ان کے اندر بھی ہوتی تھی وہ رفتہ 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 تنگ ہوتی جا رہی ہیں. میں نے ایک کلپ دیکھا، حالانکہ وہ جو صاحب ہیں وہ خود ان کا تعلق میڈیا انڈسٹری سے ڈراموں راموں میں کام کرتے ہیں، لیکن اس نے بڑی اچھی بات کہی. اس نے کہا کہ جب اسٹیج کا ماحول ہوگا یا لوگ عجیب و غریب فلمیں دیکھ کر نکلیں گے، جذبات آسمان کو پہنچ رہے ہوں گے، تو وہ پھر انسان تھوڑی ہوں گے، وہ تو درندے ہوں گے. اور ان کو جب موقع ملے گا وہ درندگی کا مظاہرہ کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف معاشرے کے اندر جب کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، جب اس طرح کی درندگی کے مظاہرے ہوتے ہیں، تو ایک آواز اٹھتی ہے، اور اٹھنی بھی چاہیے آواز. برائی کے خلاف ہمارے دل کے اندر ایک مزاحمت پیدا ہوتی ہے، اور بہت کچھ ہم سوچتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے کہ اگر ہم غور کریں تو آفٹر 90 اور بیفور 90، 1990 سے پہلے کا زمانہ یعنی اور 1990 کے بعد کا زمانہ، 1990 کے بعد ڈش آنا شروع ہو گیا ہے. مطلب 95 تک چیدہ لوگوں کے پاس تھا، لیکن 2000 تک ڈش جو ہے شہر شہر گاؤں گاؤں پھیل چکا ہے. اور 2000 کے بعد کا جو زمانہ ہے، 2000 سے لے کر آج تک، یہ زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جب کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو مطلب 90 کا جو زمانہ ہے، 1990 سے 2000 تک صرف فلمیں کیسٹوں تک محدود تھیں، VCR تک محدود تھیں، کچھ دکانوں تک محدود تھیں. لیکن 2000 کے بعد وہ سیف زون پورا کا پورا ختم ہو گیا. ہم ایک ڈینجرس ایریا میں داخل ہو گئے. اب جو جرائم کھلتے ہیں معاشرے کے اندر اور جس طریقے سے چیزیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے، اور پھر جو تعلیمی نظام کو مسلسل بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، بلکہ یہاں اصل مقصود موسیقی سکھانا ہے یا اصل مقصود کچھ اور سکھانا ہے. مختلف فنکشنوں کے نام پر چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں ان کی شروع سے ایک ذہن سازی ہو جاتی ہے کہ یوں لائف اسٹائل گزارنا ہے، یوں زندگی گزارنی ہے. تو وہ جو ایک مسلمان کا لائف اسٹائل، جو ایک مسلمان کی زندگی ہے، وہ ایک حصار کی زندگی ہے، وہ چار دیواری کی زندگی ہے، وہ چادر کی زندگی ہے. اس زندگی کے اندر سیف زون ہے، اس زندگی کے اندر پاکیزگی ہے، اس زندگی کے اندر عفت ہے، اس زندگی کے اندر عزت ہے، اس زندگی کے اندر حفاظت ہے، اس زندگی کے اندر گھریلو جو معاشرہ ہے اس کی حفاظت ہے. آج یہ جو برائیاں ہیں یہ سارے وسیلے بنتے ہیں. بندہ ایک دم اس بڑی برائی تک نہیں پہنچتا، بلکہ وسائل کو اختیار کرتا ہے، ماحول سے اسے رغبت ملتی ہے، اسے کہیں سے لفٹ ملتی ہے،
کہیں سے میلان ملتا ہے، کہیں سے جو ہے جھکاؤ ملتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے اور پھر نوبت وہاں تک پہنچتی ہے کہ پھر ایک داغ لگ جاتا ہے ساری عمر کے لیے، اور خاص طور پر جب عمر چھوٹی ہو، پتہ نہ ہو، احساس نہ ہو، اور پھر جو بلیک میلنگ کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جو پورے خاندان کی عزت پر بناتی ہے، اور پھر جو والدین خودکشیاں کر لیتے ہیں، اور پھر خود جو متاثرین خودکشیاں کر لیتے ہیں، جدا گانا معاملہ، یعنی معاشرہ ایک دلدل کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، ایک برائی، لیکن اس ایک برائی نے چاروں طرف جو ہے وہ فساد برپا کیا ہوا ہے۔ ناظرین محترم، دین اسلام کی تعلیمات میں جو حسن ہے، یہ اسی لیے حسن ہے کہ ایک طرف خیر ہے، ایک طرف شر ہے، ایک طرف بہتری ہے، دوسری طرف فساد ہے۔ معاشرہ جب فساد کا شکار ہو جائے گا تو کچھ باقی نہ رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ اس برائی کو قرآن پاک میں کئی جگہوں پر بیان فرمایا، بلکہ اس کی سزا کو بیان کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور یہ راستہ برا راستہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور نہ ہی اس جان کو قتل کرتے ہیں التی حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرمت دی ہے، عزت دی ہے، الا بالحق، ہاں اگر کوئی مسلمان جج فیصلہ کرتا ہے کہ جان کے بدلے جان ہے یا اور مقامات ہیں تو ٹھیک ہے۔ فرمایا ولا یزنون، اور نہ ہی زنا کرتے ہیں، تو یہ لوگ فلاح یافتہ ہیں۔ دیکھیے 3 چیزیں بیان کی گئیں، شرک کرنا، قتل کرنا اور زنا کرنا۔ تب شرک کرنے والا تو کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 2 بڑے گناہ پورے معاشرے میں فساد برپا کر دیتے ہیں۔ گناہ تو سارے گناہ ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ گناہ ہیں جس کا اثر ایک جگہ تک نہیں رہتا، پورے معاشرے تک پھیل جاتا ہے۔ قرآن نے تو یہاں تک تلقین کی ہے کہ اشاعت فاحشہ نہ کرو، یعنی کوئی ایسی برائی کہیں ہو بھی جائے اس کے چرچے نہ کرو، اس کے تذکرے نہ کرو۔ اور آج برائیوں کو ایسے ایسے انداز میں بیان کیا جاتا ہے، الامان والحفیظ۔ میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ یوٹیوب پر کون سے اسلامی چینل جو ہیں وہ مطلب کہ آگے ہیں، اور ایک تجزیہ اور جائزہ لینے کی کوشش کی۔ پتہ چلا جو سب سے بڑے اسلامی چینل ہیں ایک دم ڈمی ہے۔ کوئی بیٹھا ہوا ہے، 3 موضوع پکڑے ہوئے اس نے، ایک ہم بستری کیسے کریں، دوسرا وظائف، تیسرا غلط واقعات، غلط چیزیں، بس سنسنی پھیلانا مقصود ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو اس کو پیسے ملیں گے، وہ کمانا اس کا مقصود ہے۔ مطلب کہ لوگوں نے ان موضوعات کو پکڑا ہوا ہے جو موضوعات پبلکلی ڈسکس کرنے کے ہی نہیں ہیں، شرم و حیا کی باتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اشاعت فاحشہ نہ کرو، لیکن بہت ساری دنیایں قائم ہو چکی ہیں۔ میں بہت کھل کر بات نہیں کرنا چاہ رہا، عقل مند لوگ سمجھ رہے ہیں بات کہاں تک جا رہی ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، قرآن نے اسی لیے 2 گناہوں کو یہاں فوکس کیا، قتل کرنا یعنی شرک کے بعد قتل کرنا اور زنا کرنا۔ فرمایا من یفعل ذلک یلقی اثاما، اور جو کوئی یہ گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اس کا عذاب مزید بڑھا دیا جائے گا۔ بہت ساری احادیث مبارکہ میں زنا کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو گویا کہ اس نے اللہ کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر دیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ آدھی رات کے وقت آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی دعا کرنے والا، اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا، اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ، اس کی مصیبت دور کی جائے۔ فرمایا گیا لیکن زانیہ عورت کی دعا اس موقع پر قبول نہیں کی جاتی۔
بہت ساری روایتیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. اب یہاں دو ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم فرق کو سامنے رکھیں گے. بعض اوقات اس فرق کو سامنے نہیں رکھا جاتا، اور فرق کو سامنے نہ رکھ کر وہ لوگ جن کے دل میں کجی ہے وہ ان کے دل میں مزید کجی پن میں اضافہ ہوتا ہے، نفاق ہے مزید ان کے نفاق میں اضافہ ہوتا ہے، اسلام دشمنی ہے مزید ان کی اسلام دشمنی کھل کے سامنے آتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو برائیاں ہیں اگر کسی سے سرزد ہو جاتی ہیں تو پہلا مرحلہ ہے پردہ پوشی کرنا. یہ سزا ایسی نہیں ہے کہ ہر صورت میں اسے دینی ہی دینی ہے. پہلا آپشن موجود ہے کہ اس برائی کی پردہ پوشی کی جائے. نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی طرح کی برائی کرنے والے ایک صاحب حاضر ہوئے، عرض کی میں نے یہ برائی کی ہے. حضور نے فرمایا ہو سکتا تم نے یہ کام نہ کیا ہو. چند اور چیزیں بیان فرمائی. تو یعنی پہلے یہ موقع دیا اسے کہ وہ اگر پیچھے ہٹنا چاہتا ہے اپنے اقرار سے تو پیچھے ہٹ جائے. تو ایک اسٹیپ یہ ہے کہ اس طرح کی برائیوں میں اگر پردہ پوشی کی جا سکتی ہے تو سب سے بہتر بات ہے. دین اسلام نے پوری تفصیل کے ساتھ پردہ پوشی کی فضیلت کو بیان فرمایا، فحش بات کو اشاعت کرنے سے منع فرمایا. اور اگر بات آ جاتی ہے حق کی، ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں جی میرے ساتھ جبر ہوا ہے میں اپنا حق لوں گا، اسے 1000% رائٹ حاصل ہے. وہ جائے گا قاضی کے پاس اور قاضی کے پاس جا کر فریاد کرے گا اور گواہی پیش کرے گا. اب دو صورتیں ہیں. اگر تو اس برائی کے کرنے والے کمارے ہیں، کیونکہ اس زندگی کے اندر ہیجان زیادہ ہوتا ہے، غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے، ان کے لیے سزا چھوٹی رکھی گئی ہے. فرمایا گیا کہ اگر یہ مرد یا عورت یہ کام کر لیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں. مرد کو تہمت پہنا کر یہ کوڑے مارے جائیں گے، عورت پورے لباس میں ہوگی. یہ کوئی عام آدمی نہیں مارے گا، جسٹس سسٹم حرکت میں آئے گا. قاضی گواہیاں لے گا، جرح کرے گا، بیانات لے گا، اور پھر قاضی حاکم اسلام کا نمائندہ ہوتا ہے، اسے اختیارات تفویض ہوتے ہیں، وہ حدود جاری کرتا ہے. حدود جو ہیں عام لوگ جاری نہیں کر سکتے. بعض اوقات چوری کا معاملہ ہوتا ہے، اس طرح کی کسی برائی کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی اور معاملات ہوتے ہیں، لوگ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں. بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں ڈیفنس کا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈاکو آیا ہے اور آپ اپنا مال بچا رہے ہیں اور آپ اس سے لڑ پڑتے ہیں، وہ ایک جدا گانا معاملہ ہے. لیکن کسی نے کوئی برائی کی ہے، اس برائی کی سزا آپ دینا شروع کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے. برائی کا معاملہ ایک الزام ہے کہ بھی فلاں نے برائی کی ہے، تو اس الزام کو قاضی اسلام کے پاس لے جایا جائے گا، وہاں اس کو ثابت کیا جائے گا اور پھر جا کر وہ سزا دے گا. اس کے سزا دینے سے پھر آگے جو سزا کا نفاذ ہے اس کا مرحلہ شروع ہوگا. ایسا نہیں ہے عام لوگ مطلب کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر تو یوں ہے کہ گلی اور چوراہوں کے اندر اور ایک ایک چوراہے کے اندر پوری ایک کورٹ لگے گی. ایسا نہیں ہے. پہلا مرحلہ تو وہ ہو گیا پردہ پوشی کا معاملہ. دوسرا مرحلہ یہ ہے اب قاضی اب سزا دے گا تو پھر حکومت جس طرح مناسب سمجھے گی، یعنی اس موقع پر سزا دے گی. سزا تو دے گی ریاست اسلامیہ، آج دے کل دے پرسوں دے، کس طرح وہ دیتی ہے. قرآن پاک نے کیفیت بھی بیان فرمائی. فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، یہ سزا دینے میں تمہارے دل میں کوئی نرمی پیدا نہ ہو. اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. کتا پاگل ہو جائے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کتے سے جان چھڑانی پڑتی ہے.
یہ معاملہ اگر یعنی سزائیں بھی جرم کے حساب سے ہوتی ہیں، جرم چھوٹا ہے تو سزا چھوٹی ہوگی، جرم بڑا ہے تو سزا بڑی ہوگی۔ کوئی قتل کر دے کسی کو تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ قرآن پاک نے اس موقع پر کوڑوں کی سزا بیان کی، یہ سزا کواروں کے لیے ہے، اور اگر کوئی شادی شدہ کرے یہ جرم تو چونکہ اس کے بہکنے کے امکانات کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اب بھی اگر وہ بہکتا ہے اور پھر اس کا معاملہ قاضی اسلام کے پاس جاتا ہے تو اسے رجم کیا جائے گا، یعنی اسے زمین میں گاڑ کے پتھر مار کے مارنے کی سزا دی جائے گی۔ احادیث مبارکہ میں سزا دینے کا یہ عمل بیان ہوا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سزا کو جاری فرمایا، امت کا اس سزا کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آج اگرچہ کہ نہ کوڑے والی سزا عملی طور پر موجود ہے کسی اسلامی ملک کے اندر، اور نہ ہی رجم والی سزا کسی اسلامی ملک میں عملی طور پر ہمیں نظر آتی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان اس سزا کو صحیح سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے، نظریے کے اعتبار سے درست سمجھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر 100% اسلامی احکام کہیں نافذ ہو جاتے ہیں، اور ایک زمانہ آئے گا جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے تو 100% اسلامی احکامات نافذ فرمائیں گے، اور پھر یہ سزائیں دوبارہ بحال ہو جائیں گی عملی طور پر۔ اب بھی ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی بندہ اٹھے اور کوئی ایسی ریاست قائم ہو یا کوئی ایسا نظام قائم ہو جہاں ساری کی ساری جو اسلامی سزائیں ہیں وہ دی جانے لگے۔ چور کا اگر ہاتھ کٹ جائے، کیا ہو رہا ہے کراچی میں، ایک مہینے میں 20 ہزار 40 ہزار موبائل چھن جاتے ہیں۔ ہاتھ کٹنے کی سزا ہے اس چوری پر جو انتہائی پوشیدگی سے کی جائے، اس نے تجوری میں مال رکھا ہوا ہے اور وہ چوری کیا جائے، یہ اعلانیہ ہوتا ہے، چھینا جھپٹی سے ہوتا ہے، اس پہ ہاتھ کٹنے کی سزا نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک وہ سزا ہے کہ جسے قرآن نے کہا کہ جب کوئی دہشت گردی کرے تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے، یعنی جو دہشت پیدا کرے مسلمانوں میں، اسے قرآن نے ایک مقام پر جو سزا اس کی بیان کی ہے قتل تک کرنے کی سزا بیان کی ہے۔ تو اگر یہ سزائیں نافذ ہونا شروع ہو جائیں، یعنی جب تک سزا نہیں ہوگی معاشرے کے اندر انصاف قائم نہیں ہو سکتا، اور انصاف قائم ہوگا تبھی جا کر حقوق جو ہیں لوگوں کو ان کے ملیں گے، ورنہ حقوق معطل ہو جاتے ہیں۔ مجرم پکڑا جاتا ہے، تھانے والے رشوت لے لیتے ہیں، مجرم پکڑا جاتا ہے، وکیل ایسی جناب طریقہ اختیار کرتا ہے کہ سارا کیس کمزور ہو جاتا ہے، مجرم پکڑا جاتا ہے، جج رشوت لے لیتا ہے، مجرم پکڑا جاتا ہے، نظام ایسا کمزور ہے کہ سال تک فیصلہ نہیں ہوتے۔ تو جب انصاف کمزور ہوگا، جب عدل کمزور ہوگا، قرآن پاک نے کئی مقامات پر بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر عدل قائم ہو۔ عدل انصاف کا دوسرا نام ہے، حقوق کی ادائیگی کا دوسرا نام ہے۔ حقوق کی ادائیگی جب ہوگی تو جو حقوق معطل کرے، جو حقوق پر جبر کرے، جو حقوق چھینے، جو ظلم کرے، جب تک اسے سزا نہیں ملے گی تو عدل قائم نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اس سزا دیتے ہوئے تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ لَتَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اس سزا دینا اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ سزا دے کر تم اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کر رہے ہو، خلاف ورزی کرو گے تو جان لو کہ آخرت کا بھی ایک دن ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، جب یہ سزا دی جانے لگے تو کچھ لوگ آ کر کھڑے ہو جائیں، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ عبرت کا سامان ہو، معاشرے کے اندر ایک فضا قائم ہو کہ جرم ہوتا ہے تو اس کی سزا بھی ملتی ہے، لوگوں میں خوف طاری ہوگا، عبرت پکڑیں گے اور آگے بڑھنے سے بچیں گے، تو معاشرے کے اندر فساد برپا نہیں ہوگا، معاشرہ خراب نہیں ہوگا۔ 2 آیات ہی بیان ہو سکی، تیسری آیت رہ گئی جس میں بیان کیا گیا کہ زانی جو ہے اس کا نکاح صرف اور صرف زنا کرنے والے سے ہی ہوگا۔ ابتدائی اسلام میں یہ حکم بیان کیا گیا تھا کہ بھئی اگر کوئی زنا کر لے تو وہ کسی پاکیزہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا، اس کی کچھ تفصیل میں نے بیان کر دی ہے۔ یعنی ابتدا میں یہ ہوا کہ کچھ صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ تو عورتیں مالدار ہیں لیکن وہ بدکار تھیں،
ایسی نہیں تھی کہ ان سے شادی کی جائے، تو بیان کر دیا نہیں، ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ بعد میں یہ حکم عام کر دیا گیا کیونکہ توبہ کا راستہ تو کھلا ہے نا، مطلب گناہ کرنے والا توبہ بھی کر سکتا ہے، اس بنیاد پر اس راستے کو کھول دیا گیا کہ کوئی توبہ کرتا ہے تو اب وہ نکاح کی جو حرمت ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ ناظرین اکرام، موضوع بڑا حساس ہے لیکن بہت اہم ہے۔ معاشرے کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں، ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ تو بہت ساری آیات احکام سورہ نور میں آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔